نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 227 سورہ سبا، آیت نمبر 31 سے لے کر 54 تک۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ مکی صورت ہے اس لیے ابتدائی کہنے والے یہ مکی لوگ ہوں گے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ۔ یہ جو لن ہے اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، لا کے مقابلے میں لن کا کلمہ نفی میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، بہذا، ساتھ اس کے، القرآنی، اس قرآن کے ساتھ تو ہم ہرگز ایمان نہیں لانے والے، ولا بالذی، اور نہ اس چیز پر، بین یدی، جو پہلے ہے اس کے۔ بالذی سے مراد یعنی پہلی کتب کو بھی ہم نہیں مانیں گے، پہلی جتنی کتابیں آئیں ہم ان کو بھی نہیں مانیں گے۔ اور بالذی بین یدی سے دوسری مراد سامنے کی چیز یعنی مستقبل کی چیز، کہ قرآن کے بعد قیامت کے دن کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو ان کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے بہذا القرآنی، اس قرآن کے ساتھ، ولا بالذی بین یدی، اور نہ اس چیز پر جو اس سے پہلے ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ تم دیکھتے، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ، موقوفون، کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ ایسا کہنے والوں کے انجام کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کاش کہ تم دیکھتے، تم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جب ظالم لوگ کھڑے ہوں گے عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرجع، پھیریں گے، بعدہم، ان میں سے بعض، الی بعد، بعض کی طرف، القول، بات کو۔ آج تو بڑے دھمکی بڑے انداز میں انکار کر رہے ہیں، ان کا حال قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ان کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی، اور یہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، ایک دوسرے پر بات کو پلٹائیں گے، یعنی بلیمنگ ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آنے والے کل کی خبر دے کر تسلی دے رہے ہیں کہ آج یہ کفار قرآن کو اور قرآن جیسی جو دوسری کتابیں ہیں ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یا یہ قیامت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، جب کل یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کا یہ حال ہوگا کہ یہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور بنا کر رکھے گئے ہیں، للذین استکبروا، ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا۔ استضعفوا سے مراد یہاں پر فالوورز ہیں، پیروکار۔ یہ پیروکار کہیں گے اپنے لیڈران سے، اپنے سرداروں سے، للذین استکبروا مراد سردار ہیں، لولا، اگر نہ، انتم، ہوتے تم، لکنہ، البتہ ہوتے ہم، مؤمنین، مومن، اگر تم نے ہمیں نہ روکا ہوتا تو ہم ایمان والے ہوتے۔ کل قیامت کے دن پیروکار اپنے لیڈروں پر الزام لگا رہے ہوں گے، اپنے سرداروں پر الزام لگا رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم کافروں میں شامل ہوئے، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور بنا کر رکھے گئے۔ اب سردار اپنے پیروکاروں کو کہہ رہے ہیں، انحن، کیا ہم نے، صددناکم، روکا تھا تم کو، عن الہدی، ہدایت سے، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا؟ ہم نے منع کیا تھا کہ ہدایت والے مت بنو، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ آ گئی تھی تمہارے پاس، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہنچا دی گئی تھی۔ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی تھے مجرم، تم خود ہی ماننا نہیں چاہتے تھے۔ وقال الذین،
اور کہیں گے وہ لوگ استضعفو جو کمزور بنا کر رکھے گئے، للذین استکبروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا، بل مکر اللیل والنہار بلکہ چال تھی رات کی اور دن کی. یعنی مکر اللیل والنہار سے مراد سر توڑ کوششیں. پیروکار اپنے لیڈر سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے سر توڑ کوششیں کی، رات دن تمہارا یہی کام تھا. اذ تأمروننا جب تم حکم دیتے تھے ہم کو، ان نکفر باللہ کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ. ہمیں کفر کروانے کے لیے تم نے بڑی کوششیں کی، بڑی چالیں چلی. رات دن تمہارا یہی کام تھا کہ ہمیں کفر کرواتے رہو. وَنَجْعَلَ اور ہم بنائے لہو اس کے لیے اندادن گواہ. مراد شرک ہے. تم نے ہم سے کفر و شرک کروانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی. ان کی یہ دن رات کی کوششیں ان کو کافر بنانے کی اس لیے تھی کہ اگر میجورٹی کافر رہے گی، زیادہ تر لوگ کافر رہیں گے تو ان کی سرداریاں بچی رہیں گی. اگر زیادہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو ان مشرکین مکہ کی سرداریاں چلی جاتی. تو دن رات ہی اسی کوششوں میں لگے رہے کہ زیادہ تر لوگ کافر ہی رہیں، ورنہ ہماری سرداری چلی جائے گی. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، دل ہی دل میں چھپائیں گے، شدید قسم کی حسرت میں ہوں گے. لما جب رأوا العذاب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. بظاہر تو الزام تراشیاں کر رہے ہوں گے، جیسے آپ نے ابھی پیچھے پڑھا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے تھے، لیکن دل ہی دل میں اپنی ندامت کو چھپائیں گے اپنے انجام کو دیکھ کر. لما رأوا العذاب اپنے انجام کو دیکھ کر پشیماں تو ہو ہی رہے ہوں گے، افسوس تو ان کو ہو ہی رہا ہوگا. ویسے بھی اگر انسان کسی کی بھی وجہ سے خود غلط کرتا ہے تو سزا تو ملے گی ہی غلط کرنے والے کو، چاہے وہ کسی دوسرے کو کتنا ہی اس کا قصوروار ٹھہرا دے کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ غلط کام کیا، لیکن سزا تو اس کو بھی ملے گی جس نے غلط کام کیا. اس سزا کے ملنے کی وجہ سے جو افسوس ہوگا، جو شرمندگی اور حسرت ہوگی، اس کو وہ اپنے اندر ہی اندر چھپائیں گے، دل ہی دل میں پچھتائیں گے. وَجَعَلْنَا اور ہم ڈال دیں گے الاغلال توق. توق کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر سے اوڑھنا. اس پانی کو بھی کہتے ہیں جو درخت کے بیچ سے نکلتا ہے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقٍ اور ڈال دیں گے ہم ان کی گردنوں میں توق. الَّذِينَ كَفَرُوا وہ جنہوں نے کفر کیا. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی کی شکل میں آئے گا. دنیا میں تکبر کر کے ان کی گردنیں اکڑی رہیں، سزا کے طور پر اب ان کی گردنوں میں توق پہنایا جائے گا. کیونکہ جب گردن میں توق پہنی ہوئی ہو تو گردن اکڑ جاتی ہے، اس کو پھر ہلانا جلانا مشکل ہوتا ہے. اس بارے میں ہم سورہ الرعد آیت نمبر 5 میں پڑھ چکے ہیں انہی توق کے بارے میں. اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہی لوگ جو اپنے رب کے منکر ہوئے اور یہی ہیں ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور یہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اسی طرح سے سورہ غافر جس کا دوسرا نام سورۃ المؤمن ہے، اس کی آیت نمبر 71 میں آتا ہے اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون. جب ان کی گردنوں میں توق اور بیڑیاں ہوں گی وہ گھسیٹے جائیں گے. یعنی جس توق اور بیڑیوں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے وہ اسی سے ہی پھر گھسیٹے جائیں گے. اسی طرح سے سورہ حاقہ میں آتا ہے آیت نمبر 32 ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے اسے انہیں جکڑ دو. یعنی ان کو باقاعدہ پکڑنے کے بعد جکڑا جائے گا. ان کے اس تکبر کے گناہ میں دنیا میں یہ اکڑتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے گلے میں بھی توق ڈالے گا اور
جیسے کہ ابھی آپ نے سورہ حاقہ کی آیت میں پڑھا کہ ان کو ایسی زنجیریں پہنائی جائیں گی جس کی پیمائش 70 گز ہوگی۔ اب یہ سزا جہاں تکبر کرنے والوں کو ملی، وہاں اندھی تقلید کرنے والوں کو بھی مل رہی ہے۔ اسی لیے نہ تکبر کرنا ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے اور نہ اندھی تقلید کرنا۔ ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور۔ عمومی طور پر طاقتور لوگ تکبر کرتے ہیں اور کمزور لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل یجزون، نہیں وہ جزا دیے جا رہے، الا ما کانوا یعملون، مگر جو تھے وہ عمل کرتے۔ جس کا جیسا عمل ہوگا اس کو ویسی جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے اور معیار سامنے دے دیا۔ اب جو بوئے گا وہ وہی کاٹے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ، کسی بستی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں، فی قریہ سے مراد چھوٹی بڑی ہر بستی میں، من نذیر، کسی ڈرانے والے کو، ڈرانے والا عذاب الہی سے ڈرانے والا۔ ہر بستی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نذیر بھیجا ہے۔ الا، مگر، قولا، اس نے کہا، مترفوہا، اس کے خوشحال لوگوں نے۔ مترفونا تھا ایکچولی، یہ نون مضاف ہونے کی وجہ سے گر گیا، ایکچولی یہ مترفونا تھا لیکن مترفوہا، طرفہ خوشحالی کو کہتے ہیں۔ تو وہاں کے خوشحال طبقے نے کہا، انا، بے شک ہم، بما ارسلتم، ساتھ اس کے جو بھیجے گئے ہو تم، بہی کافرون، ساتھ اس کے انکاری ہیں۔ مترفون کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ بھی دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے، رسولوں سے وہ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچایا اور کسی نے مان لیا اور کسی نے نہ مانا، اور کھلم کھلا انکار خوشحال طبقے سے آتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں واضح کیا جا رہا ہے۔ خوشحال طبقہ انکار کرتا ہے اور کمزور طبقہ ان کی پیروی کرتا ہے۔ کمزور لوگ خوشحال لوگوں کی پیروی ان کے روب کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، اور وہ ان پیسے والے لوگوں کے دھوکے میں ہوتے ہیں۔ تو خوشحال طبقے کی پیروی کمزور طبقہ کرتا ہے، خوف کی وجہ سے، روب کی وجہ سے، اور ان کے دھوکوں کی وجہ سے۔ کیونکہ جب ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے، دنیاوی نعمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو کس بات کا دھوکہ آ جاتا ہے ان کو کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر انکار یا کھلم کھلا انکار خوشحال طبقے کی طرف سے ہی آتا ہے، ان کی دیکھا دیکھی کمزور طبقہ بھی پھر انکار کر جاتا ہے۔ وقالوا، انہوں نے کہا، نحنو، ہم، اکثر اموالن، زیادہ ہیں مال میں، واولادن، اور اولاد میں، وما نحنو بمعذبین، اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اس کے پاس مال اور اولاد کی کثرت ہوتی ہے تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجھے تو کبھی عذاب نہیں آئے گا، اتنا سب کچھ میرے پاس ہے، یقیناً اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے تو کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ نبی کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ پھر پیسہ بہت ہے، اولاد بھی بہت ہے، تو پھر آنے والی نبی کو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو دنیا میں مال کا ملنا یا اولاد کا ملنا بطور انعام نہیں ہے، بطور امتحان ہے۔ انعام کب ملتا؟ انعام کب ملتا؟ جب کچھ کرے تو پھر اس کا انعام ملتا نا۔ اب اگر کوئی شخص امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کو کس بات کا انعام ملا؟ اور اگر کوئی شخص غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کو کس بات کی سزا ملی؟ یہ امیر گھرانے میں پیدا ہونا یا غریب گھرانے میں پیدا ہونا، کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا، کم ہونا، اولاد کا ہونا، نہ ہونا، یہ سب امتحانات ہیں، یہ انعامات کے طور پر نہیں دیا گیا، یہ دنیا میں آزمائش ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو مال اور اولاد کی کثرت ملتی ہے
تو وہ خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، ان ربی بے شک میرا رب یبسط الرزق لمن یشاء پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور اندازے سے دیتا ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، رزق کی کشادگی یا پھر رزق کی تنگی تو اللہ کا امتحان ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو رزق کی کشادگی ملی ہوئی ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور جس کو رزق کی تنگی ملی ہوئی ہے اللہ اس سے ناراض ہے. تو رزق کی کشادگی اللہ کی رضا اور رزق کی تنگی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت اور مشیت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کہ اللہ کسی کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے تو وسیع کر کے آزما رہا ہے، کسی کے رزق کو نپاتلا کر دیتا ہے تو اللہ اس سے آزما رہا ہے. سچویشنز تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس میں انسان کا کیا کردار رہا، کیا رویہ رہا، وہ چیک ہو رہا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ اور لیکن اکثر لوگ لا يعلمون نہیں جانتے، اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. اور یہ کسی کے ایفرٹس کا نتیجہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو مال زیادہ ملا ہوا یا اولاد زیادہ ملی ہوئی، کسی کی بھی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے. تو اس دنیا میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا تقسیم شدہ مال ہے یا پھر اولاد ہے. تو اکثریت اس حکمت کو، اس مشیت کو نہیں جانتی، وہ اس کو غلط جج کرتی ہے. آج بھی یہ عام نفسیات ہے، جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، آسانیاں زیادہ ہیں، لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے. دیندار لوگوں پر اگر تکلیفیں آ جائیں تو کہتے ہیں آپ کیے ہیں کوئی غلط ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے یہ حال برے ہوئے ہیں. تو خیر لوگوں کی نفسیات ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس حکمت اور مشیت کو اکثریت نہیں جانتی. یہاں تک آیات سنتے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من
قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون